السلام علیکم۔ غلام عباس صاحب کا افسانہ کن رس۔ یہ کہانی ایک عورت کے جذبات اور مرد کی خود غرضی کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے زندگی کا ایک دائروی سفر، عورت دل سے محبت کرتی ہے، اپنی ہر سانس میں یادیں رکھتی ہیں، مگر مرد اس محبت کو محض سہولت سمجھتا ہے۔ اس کی نظر میں عورت صرف ایک ضرورت، ایک وقت کا سہارا، زندگی کا مستقل حصہ نہیں۔ غلام عباس شروع سے ہی دونوں کرداروں کے درمیان فاصلہ رکھ دیتے ہیں، مگر قاری کو اتنا قریب لے آتے ہیں کہ دھڑکن سنائی دیتی ہے، ہر خاموشی چیخ بن جاتی ہے۔ عورت مرد کے ہر وعدے کو سنبھالتی ہے، اس پر یقین رکھتی ہے، چاہے وہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو۔ اس کے لیے محبت عبادت ہے، قربانی ہے، مگر مرد کے لیے محض ایک دل لگاؤ ہے، ایک وقتی گرم جوشی جو ضرورت ختم ہوتے ہی بجھ جاتی ہے۔ عورت اپنی ذات کو نچوڑ دیتی ہے، جیسے کنرس، ایک ایسا پھل جو پوری طرح نچوڑا جا چکا ہے، مگر چند قطرے باقی رہ گئے ہوں، جو امید کا آخری سراغ ہوں۔ غلام عباس اس علامت کو کہانی کے ہر موڑ پر لے آتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، مرد آگے بڑھ جاتا ہے، نئی دنیا بسا لیتا ہے، مگر عورت وہیں رک جاتی ہے۔ اس کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے، جیسے گہری جھیل کا پانی برسوں بعد جب دونوں کا سامنا ہوتا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں پہلے جیسی روشنی نہیں رہتی، وہ اب ایک سایہ بن چکی ہے، مگر اس سائے میں بھی ماضی کی خوشبو باقی ہے۔ مرد ایک لمحے کو چونکتا ہے، دل میں ہلکی سی کسک محسوس کرتا ہے، مگر فوراً اپنے معمول کی مصروفیت میں کھو جاتا ہے۔ غلام عباس یہاں قاری کو آئینہ دکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا ہم نے بھی کبھی کسی کو یوں کنرس بنایا ہے؟ کیا ہم نے کسی کے جذبات کو استعمال کر کے پھر بھلا دیا ہو؟ افسانہ کوئی جواب نہیں دیتا، بس ایک چپ چھوڑ جاتا ہے جو لفظوں سے زیادہ گہری ہے۔ عورت کے کردار میں کمزوری نہیں، بلکہ عجیب سی طاقت ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ اپنے جذبات کو چھپاتی نہیں، چاہے اسے نقصانی کیوں نہ ہو۔ مرد آزاد نظر آتا ہے، مگر اصل میں وہ اپنی خواہشوں اور سماج کی قید میں جکڑا ہوا ہے۔ غلام عباس کا کمال یہی ہے کہ وہ دونوں کرداروں کو جج نہیں کرتے، بلکہ دکھاتے ہیں۔ قاری فیصلہ کرتا ہے کہ کون درست ہے، کون غلط۔